اللہ نے حضور کی زبان پاک کو یہ شان عطا فرمائی۔ حدیث پاک ہے، حضرت زیال بن عبید اس کے راوی ہیں۔ حضرت حنظلہ اپنے والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بیٹے حنظلہ کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ جب واپس اپنے قبیلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کیونکہ ان کے سر پہ حضور کا دست مبارک مس ہوا تھا۔ مریض لوگ ان کے پاس آتے حضرت حنظلہ سے دم کروانے کے لیے، تو حضرت حنظلہ کس طرح انہیں دم کرتے تھے؟ مریض کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ ظاہر کر دے تیرے نبی کا ہاتھ میرے سر پہ لگا ہے۔ بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، حضور کا دست مبارک جو مجھے مس ہوا ہے اس کی برکت کا واسطہ، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ تو ساتھ حوالہ کیا دیتے کہ حضور کا ہاتھ لگا ہے میرے سر پر، اس کی برکت سے یا اللہ شفا عطا فرما۔ زیال بن عبید کہتے ہیں، لوگ آتے تھے تو بیماریاں لے کر، پر حضرت حنظلہ کی اس دعا سے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت اسامہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ الخصائص الکبریٰ میں ہے، حجت اللہ علی العالمین، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سیرت کی کئی کتابوں میں ہے۔ جب حضور حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، روحہ کے مقام پر حضور سواری پہ تشریف فرما ہے۔ ایک عورت آپ کی سواری کی طرف آ رہی ہے اور بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ روحہ کی ہی رہنے والی ہے۔ اسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے بیمار بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کی بیماریاں سنائیں، اس کو فلاں تکلیف ہے، اس کو فلاں تکلیف ہے۔ حضور نے اس عورت کے ہاتھ سے بچہ پکڑا اور اپنے ساتھ سواری پہ آگے بٹھا لیا اور پھر فرمایا، اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ۔ پھر آپ نے وہ بچہ عورت کو واپس دے دیا، فرمایا اسے لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضور نے اس بچے کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا، اس کے لیے شفا کی دعا فرمائی۔ حضور آگے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں، حج سے واپسی پر جب ہم اسی وادی میں پہنچے، روحہ میں، اب واپسی کا سفر تھا، وہ عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب وہ بڑی خوش و خرم تھی، اس کے بچے کو شفا مل چکی تھی، اس کا غم دور ہو چکا تھا۔ اسے پتا چلا حضور حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کروایا، اس کا گوشت بھونا، ایک سالم بکری کو بھون کے وہ حضور کی بارگاہ میں لے گئی اور اپنے بچے کا واقعہ سنانے لگی، یا رسول اللہ جب سے آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ حضور میں آپ کے لیے یہ بکری کا گوشت بھون کے لائی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، بکری کے بازو کا گوشت مجھے دے دو۔ اس نے بازو کا گوشت پیش کیا۔ الخصائص الکبریٰ میں ہے اور حجت اللہ علی العالمین میں ہے۔ حضور نے دوبارہ فرمایا، بکری کے بازو کا گوشت مجھے دو۔ اس نے دوبارہ بازو کا گوشت پیش کیا، 2 دفعہ بازو کا گوشت پیش کیا۔ حضور نے تیسری دفعہ فرمایا کہ بکری کے بازو کا گوشت لاؤ۔ وہ عورت عرض کرتی ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 2 ہی بازو ہوتے ہیں۔ اب میں کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، ذرا دل تھام کے سنیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتْتِ تُنَاوِلُنِي ذِرَاعًا مَا قُلْتُ لَكَ نَاوِلِنِي ذِرَاعًا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو خاموش رہتی میں تجھے کہتا رہتا بازو کا گوشت لاؤ، اور تو مجھے بازو کا گوشت پکڑاتی ہے۔